رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا اور کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کیا کرو کیا. یہ پس دین آپ کے پاس ناقص. پس دین کے نقصان سے کیا ہوتا ہے میرے کیا لازم آتا ہے؟ قرآن جھوٹ ہے. میں نے کہا نا ان کے نظریہ امامت کو دیکھو, ان کے نظریہ امامت کو چنو, اتنا گھٹیا ہے, اتنا ابھی ان کے پورا گھٹیاپن میں نے بتایا بھی نہیں, ابھی آدھی بات ہے ان کے نظریہ امامت کا کہ اس سے الحاد ہی لازم آتا ہے اللہ کی خدائی پر, اللہ کی حکمت پر. لیکن الگ بات ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک سنہری بات ہے, ان کے مذہب کے عجائب اور غرائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیں میرے عزیزو, ان کے مذہب جو ہے جبر پر مبتنی ہے. ان کا جو سب سے بڑا امام ہے ابو حنیفہ, یحییٰ بن معین کا ظاہراً شہادت ہے, جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اس طرح, جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اسی طرح کچھ ہے, میں دکھاؤں گا ابھی آگے جا کر انشاءاللہ. تاریخ بغداد, خطیب بغداد کی تاریخ بغداد میں, وہاں پہ یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ ابو حنیفہ جہم بن صفوان کا پیروکار تھا. ابو حنیفہ جہمی مذہب کا تھا. اچھا دیکھیں, جہمی تھا یا نہیں تھا؟ ان کے سب جتنے فرقے سوائے معتزلہ کے, جو اس مسئلے اعمال میں اور اختیار میں یہ شیعوں کا عام عقیدہ ہے, اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے. معتزلی سب چلے گئے دنیا سے, ان کو سب قتل عام کر دیا ان لوگوں نے. سب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر کے افعال کا بنانے والا فعل, اب اشیاء اعیان کا بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ انگوٹھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس ہاتھ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس قمیض کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. اچھا اعمال کو کس نے خلق کیا؟ یہ سب کہتے ہیں جن دنیا میں جتنے زنا ہوتے ہیں, جتنے لواط ہوتے ہیں, جتنے قبیح کام ہوتے ہیں, جتنے شراب پیے جاتے ہیں, جتنا کفر بکا, جتنے انبیاء کو ذبح, یہ سب اللہ نے کیا. سب جتنے قبائح ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. واللہ میں یہ باتیں جھوٹ نہیں کہہ رہا. ابھی آج کل میری تقریر چل رہی فارسی میں, تقریباً میں نے کوئی 10 تقریر کی ہے, 12 تقریر کی ہے. اب عدد شاید زیادہ ہوں, میں بھول گیا ہوں, بھلی یا 12-13 سے زیادہ ہے. کہ اس کا عنوان ہے کہ مطلع النیران فی بیان حدیثی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اچھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں, تو ان کے مذہب میں جب اساس یہ کہ دنیا میں جتنے لواط ہوتے ہیں, دنیا میں جتنے شراب پیے جاتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ پیدا کرتا ہے. میں بندہ, فرض کریں میں بندہ شراب خانہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں, یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لواط کر, اس کو ارادہ, جو اس کے دل میں ارادہ کون پیدا کرتا ہے شراب پینے کی؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے کتب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے اکابر نے, فخر رازی کے مفاتیح الغیب میں موجود ہے, غزالی کے احیاء العلوم میں موجود ہے. نصوص ہم نے دکھا چکا ہوں, اب میں کتنے نہ سکھاؤں آپ, وہ فارسی میں میرے جو تقاریر وہ دیکھ لیں آپ. ارادہ آپ جب شراب پینے یا چاہے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے جتنے بھی قبیح اعمال ہے اس کی نیت کریں, تو اللہ آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ پیدا کرتا ہے. وہ ارادہ پیدا کرنے والا, وہ نیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ارادہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں, لیکن آپ کا اصل اختیار کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فعل آپ کے وجود میں کیا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے, اپنے طاقت سے آپ کے وجود میں وہ فعل, یعنی آپ صرف ایک محل ہیں. جیسے ہم کہیں کہ درخت جو ہے, درخت متحرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ شجرہ تحرکت الشجرہ, درخت متحرک ہو گیا. اس درخت نے خود حرکت کی ہے؟ درخت نے کہاں حرکت کی ہے؟ درخت میں جو حرکت پیدا ہوا وہ ہوا چلنے سے پیدا ہوئی. درخت نے کوئی حرکت نہیں کیا. درخت کا نہ ارادہ تھا, نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے. درخت متحرک ہو گیا ہے, درخت میں حرکت آیا. کہاں سے حرکت آیا؟ وہ ہوا چلی ہے. اسی طرح انسان کے جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا. تو جب ان کے مذہب میں جتنے لواط ہیں میرے عزیزو دنیا میں, جتنے شراب پیے, جتنے انبیاء کا قتل, اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہوا ہے, جتنے قبیح اعمال, وہ سب اللہ نے انجام دیا. اس کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ان کا شیخ الاسلام ان سے پوچھے تو پھر اس سے کیا ہے؟ فخر رازی اپنے کتاب مفاتیح الغیب میں پھر تکلیف یعنی حلال و حرام کے کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ امر مشکل ہے. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. خدا جانتا ہے, ان کے اکابر کے کتب میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر عمل خدا کی جانب سے ہے, فعل خدا کی جانب سے ہے, ارادہ خدا کی جانب سے ہے, تو پھر تکلیف کس بات, عذاب عقاب کس بات کا؟
کہ میں فرض کریں میں مجھ میں شراب پیدا مجھے شراب پینے کی مجھے رغبت پیدا کی، ارادہ پیدا کیا، پھر مجھ میں شراب پینے کا فعل ایجاد کیا، اور جیسے تحرکت الشجرہ، نہ نیت میری نہ وہ فعل میرا، ٹھیک ہے نا، اور پھر مجھے روز قیامت جو ہے عذاب بھی کرے کہ آپ نے شراب کیوں پیا۔ تو فخر رازی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے، یہ بہت مشکل ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے۔ یہی ان کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ نے یہی کہا ہے، بڑے بڑے مشائخ، یہ سر اللہ قدر سر اللہ ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے۔ تو جب ان کے مذہب اتنا گھٹیا ہے میرے عزیزو، ان کے مذہب میں، اور یہ میں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرے عزیزو تو ان کے کوئی عالم آ جائے کسب اعمال پر، خلق افعال پر میرے سے مناظرہ کر دیں، کوئی بڑا عالم ان کا آ جائے کہ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے یا حقیقت ہے۔ تو ان کے تو اگر ان کے مذہب میں دنیا کے جتنے قبیح فعل ہیں وہ اللہ نے انجام دیے ہیں، تو اگر یہی اللہ قرآن میں ایک جھوٹی آیت نازل کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین ناقص اندر ناقص، نہ قرآن جمع نہ سنت کوئی مدون، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا۔ اگر اللہ نے ایک جھوٹی آیت بھی نازل کی تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نظر امامت ان کا مزید سونے پہ سہار، مزید آپ کو بتائیں اس کے علاوہ، اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، لیکن ان کے طریقہ بننے کے، خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں۔ حدیث کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا ہے نہ طریقہ بتایا ہے، اچھا نہ طریقہ بتایا ہے نہ کسی کو تعین کیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا ہے، لیکن ان کے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اختیار کا، کیوں؟ حل و عقد، وہ حل و عقد، اہل حل و عقد، حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو۔ یعنی جو امت میں جو بڑے لوگ ہیں، فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، بڑے علماء و زعماء متنفذین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حل و عقد، اہل حل و عقد، یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ بدعت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بدعت یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ ان کا نظریہ خلافت و امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پہ تنقیص ہے، دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے، سراسر من گڑت باتیں ہیں۔ کیا حل العقد، کسی کے ساتھ وہ بیعت کر دیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، ان میں سے ایک آدمی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ جیسے ملا ہیبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی، کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں، ہندوستان کے بھی کریں، سعودی عرب کے بھی کریں، مصر والے تو ان کو جانتے بھی نہیں، ایک آدمی بھی ان سے بیعت کرے اہل عقد میں سے، لشکر کا کوئی سردار، کوئی تاجر، کوئی مولوی۔ واللہ یہ باتیں جو ہیں، کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو کیا ہیں؟ پاگل پن ہے۔